اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم فرقان حمید کا اردو ترجمہ، مترجم حجت الاسلام شیخ محسن نجفی صاحب، آواز صاحب جعفری۔ سورہ نساء پہلی آیت سے۔ بنام خدائے رحمان و رحیم۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں سے بکثرت مرد اور عورت روئے زمین پر پھیلا دیے، اور اس اللہ کا خوف کرو جس کا نام لے کر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قرابت داروں کے بارے میں بھی پرہیز کرو، بے شک اللہ تم پر نگران ہے۔ اور یتیموں کا مال ان کے حوالے کرو، پاکیزہ مال کو برے مال سے نہ بدلو، اور ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، ایسا کرنا یقیناً بڑا گناہ ہے۔ اگر تم لوگ اس بات سے خائف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو جو دوسری عورتیں تمہیں پسند آئیں ان میں سے 2-2 3-3 یا 4-4 سے نکاح کر لو۔ اگر تمہیں خوف ہو کہ ان میں عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی عورت یا لونڈی جس کے تم مالک ہو کافی ہے۔ یہ ناانصافی سے بچنے کی قریب ترین صورت ہے۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو، ہاں اگر وہ کچھ حصہ اس میں سے اپنی خوشی سے تمہیں بخش دیں تو اسے خوشگواری سے بلا کراہت کھا سکتے ہو۔ اور اپنے وہ مال جن پر اللہ نے تمہارا نظام زندگی قائم رکھا ہے بے وقوفوں کے حوالے نہ کرو، البتہ ان میں سے انہیں کھلاؤ پلاؤ اور پہناؤ، اور ان سے اچھے پیرائے میں گفتگو کرو، اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ یہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ پھر تم ان میں رشد عقلی پاؤ تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دو، اور اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے اور مال کا مطالبہ کریں گے فضول اور جلدی میں ان کا مال کھا نہ جانا۔ اگر یتیم کا سرپرست مالدار ہے تو وہ کچھ کھانے سے اجتناب کرے، اور اگر غریب ہے تو معمول کے مطابق کھا سکتا ہے۔ پھر جب تم ان کے اموال ان کے حوالے کرو تو اس پر گواہ ٹھہرایا کرو، اور حقیقت میں حساب لینے کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ اور جو مال ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں اس میں مردوں کا ایک حصہ ہے، اور ایسا ہی جو مال ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، تھوڑا ہو یا بہت ہو، اس میں عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ یہ حصہ ایک طے شدہ امر ہے۔ اور جب میراث کی تقسیم کے وقت قریب ترین رشتہ دار یتیم اور مسکین موجود ہوں تو اس میراث میں سے انہیں بھی کچھ دیا کرو، اور ان سے اچھے انداز میں بات کرو۔ اور ان لوگوں کو اس بات پر خوف لاحق رہنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑ جاتے جن کے بارے میں فکر لاحق ہوتی کہ ان کا کیا بنے گا، تو انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور سنجیدہ باتیں کریں۔ جو لوگ ناحق یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور جلد ہی جہنم کی بھڑکتی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں ہدایت فرماتا ہے۔ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، پس اگر لڑکیاں 2 سے زائد ہوں تو ترکے کا 2/3 ان کا حق ہے، اور اگر صرف ایک لڑکی ہے تو نصف اس کا ہے، اور میت کی اولاد ہونے کی صورت میں والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملے گا۔ اور اگر میت کی اولاد نہ ہو بلکہ صرف ماں باپ اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کو 3واں حصہ ملے گا، پس اگر میت کے بھائی ہوں تو ماں کو 6واں حصہ ملے گا۔ یہ تقسیم میت کی وصیت پر عمل کرنے اور اس کے قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ تمہیں نہیں معلوم تمہارے والدین اور تمہاری اولاد میں فائدے کے حوالے سے کون تمہارے زیادہ قریب ہے۔ یہ حد سے اللہ کے مقرر کردہ ہیں، یقیناً اللہ بڑا جاننے والا با حکمت ہے۔ اور تمہیں اپنی بیویوں کے ترکے میں سے اگر ان کی اولاد نہ ہو تو نصف ملے گا، اگر ان کے اولاد ہو تو ان کے ترکے میں سے 1/4 تمہارا ہوگا۔ یہ تقسیم میت کی وصیت پر عمل کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ اور تمہاری اولاد نہ ہو تو انہیں تمہارے ترکے میں سے 1/4 ملے گا، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو انہیں تمہارے ترکے میں سے 8واں حصہ ملے گا۔ یہ تقسیم تمہاری وصیت پر عمل کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ اور اگر کوئی مرد
یا عورت بے اولاد ہو اور والدین بھی زندہ نہ ہوں اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو بھائی اور بہن میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. پس اگر بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 حصے میں شریک ہوں گے. یہ تقسیم وصیت پر عمل کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی بشرطی کہ ضرر رساں نہ ہو. یہ نصیحت اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ بڑا دانا و بردبار ہے. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی تو بڑی کامیابی ہے. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کی حدود سے تجاوز کرتا ہے، اللہ اسے جہنم میں داخل کر دے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے ذلت آمیز سزا ہے. اور تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کی مرتکب ہو جائیں ان پر اپنے مسلمانوں میں سے 4 افراد کی گواہی لو، پھر اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت انہیں آ لے، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور سبیل پیدا کر دے. اور اگر تم میں سے 2 اشخاص بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان دونوں کو اذیت دو، پھر اگر وہ دونوں توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے. اللہ کے ذمے نہ صرف ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا ہے، اللہ کے ذمے تو صرف ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا ہے جو نادانی میں گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں. اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے. اللہ بڑا دانا حکمت والا ہے. اور ایسے لوگوں کی توبہ حقیقت میں توبہ ہی نہیں ہے جو برے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ پہنچتا ہے تو وہ کہہ اٹھتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی. اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ قبول ہے جو مرتے دم تک کافر رہتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اے ایمان والوں، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اپنی عورتوں کے جبراً وارث بنو، اور اس نیت سے انہیں قید نہ رکھو کہ تم نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ واپس لے لو، مگر یہ کہ وہ مبینہ بدکاری کی مرتکب ہوں، اور ان کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی بسر کرو. اگر وہ تمہیں ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں تو ناپسند ہو مگر اس میں بہت سی خوبیاں پیدا کر دے. اور اگر تم ایک زوجہ کی جگہ دوسری زوجہ لینا چاہو اور ایک کو بہت سا مال بھی دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لینا. کیا تم بہتان اور سری گناہ کے ذریعے مال لینا چاہتے ہو؟ اور دیا ہوا مال تم کیسے واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے سے مباشرت کر چکے ہو اور وہ تم سے شدید عہد و قرار لے چکی ہیں؟ اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں، مگر جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا. یہ کھلی بے حیائی اور ناپسندیدہ عمل اور برا طریقہ ہے. تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، تمہاری وہ مائیں جو تمہیں دودھ پلا چکی ہیں، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں، اور جن بیویوں سے تم مقاربت کر چکے ہو ان کی وہ بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں رہی ہوں، لیکن اگر ان بیویوں سے صرف عقد کیا ہو، مقاربت نہ کی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. نیز تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں اور 2 بہنوں کا باہم جمع کرنا، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا. بے شک اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اور شوہردار عورتیں بھی تم پر حرام ہیں مگر جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں، یہ تم پر اللہ کا فرض ہے. اور ان کے علاوہ باقی عورتیں تم پر حلال ہیں. ان عورتوں کو تم مال خرچ کر کے اپنے عقد میں لا سکتے ہو بشرطی کہ نکاح کا مقصد عفت قائم رکھنا ہو، بے عفتی نہ ہو. پھر جن عورتوں سے تم نے مطاع کیا ان کا طے شدہ مہر بطور فرض ادا کرو، البتہ طے کرنے کے بعد آپس کی رضامندی سے مہر میں کمی و بیشی کرو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. یقیناً اللہ بڑا جاننے والا حکمت والا ہے. اور اگر تم میں کوئی مالی رکاوٹ کی وجہ سے آزاد مسلم عورتوں سے نکاح کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ تمہاری مملوکہ مسلمان لونڈی سے نکاح کرے، اور اللہ تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے. تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کا حصہ ہو، لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کرو اور شائستہ طریقے سے ان کے مہر ادا کرو، اور نکاح کے تحفظ میں
اور شائستہ طریقے سے ان کے مہر ادا کرو، وہ نکاح کے تحفظ میں رہنے والی ہوں، بدچلنی کا ارتکاب کرنے والی نہ ہوں اور در پردہ آشنا رکھنے والی نہ ہوں۔ پھر جب وہ کنیز نکاح میں آنے کے بعد بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان کے لیے اس سزا کا نصف ہے جو آزاد عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ یہ اجازت اسے حاصل ہے جسے شادی نہ کرنے سے تکلیف اور مشقت کا خطرہ لاحق ہو، لیکن صبر کرنا تمہارے حق میں زیادہ اچھا ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان کرے اور تمہیں گزشتہ اقوام کے طریقوں پر چلائے، نیز تمہاری طرف توجہ کرے، اور اللہ بڑا جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ تم پر توجہ کرنا چاہتا ہے، اور جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم بڑی بے راہ روی میں پڑ جاؤ، اور اللہ تمہارا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ ایمان والوں، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھایا کرو، مگر یہ کہ آپس کی رضامندی سے تجارت کرو تو کوئی حرج نہیں، اور تم اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، بے شک اللہ تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور جو شخص ظلم اور زیادتی سے ایسا کرے گا ہم اسے جہنم کی آگ میں جھلسا دیں گے، اور یہ کام اللہ کے لیے آسان ہے۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرو جن سے تمہیں منع کر دیا گیا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مقام میں داخل کر دیں گے۔ اور جس چیز میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے ان کی تمنا نہ کیا کرو، مردوں کو اپنی کمائی کا حصہ مل جائے گا اور عورتوں کو اپنی کمائی کا حصہ مل جائے گا، اور اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ اور ہم نے ان سب کے ترکوں کے وارث مقرر کیے ہیں جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں، اور جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے انہیں بھی ان کے حق دے دو، بے شک اللہ ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے۔ مرد عورتوں پر نگہبان ہیں، اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس لیے کہ مردوں نے اپنا مال خرچ کیا ہے، پس جو نیک عورتیں ہیں وہ فرما بردار ہوتی ہیں۔ اللہ نے جن چیزوں یعنی مال اور آبرو کا تحفظ چاہا ہے، خاوند کی غیر حاضری میں ان کی محافظت کرتی ہیں۔ اور جن عورتوں کی سرکشی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو، اگر وہ باز نہ آئیں تو خوابگاہ کو الگ کر دو، اور پھر بھی باز نہ آئیں تو انہیں مارو، پھر اگر وہ تمہاری فرما بردار ہو جائیں تو ان کے خلاف بہانہ تلاش نہ کرو، یقیناً اللہ بالاتر اور بڑا ہے۔ اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان ناچاقی کا اندیشہ ہو تو ایک منصف مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک منصف عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو، اور اگر وہ دونوں کی اصلاح کی کوشش کریں تو اللہ ان کے درمیان اتفاق پیدا کرے گا، یقیناً اللہ بڑا علم رکھنے والا باخبر ہے۔ اور تم لوگ اللہ ہی کی بندگی کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک قرار نہ دو، ماں باپ، قریب ترین رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریب ترین رشتہ دار، پڑوسی، اجنبی پڑوسی، پاس بیٹھنے والے رفیقوں، مسافروں، اور جو غلام و کنیز تمہارے قبضے میں ہیں ان سب کے ساتھ احسان کرو، بے شک اللہ کو غرور کرنے والا، اپنی بڑائی پر فخر کرنے والا پسند نہیں ہے۔ وہ لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں جو خود بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں عطا کیا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت آمیز سزا مہیا کر رکھی ہے۔ اور وہ لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو اپنا مال صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور نہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی روز آخرت پر۔ اور بات یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہو جائے تو وہ بہت ہی برا رفیق ہے۔ اور اگر یہ لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان لاتے اور اللہ کی عطا کردہ روزی میں سے خرچ کرتے تو اس میں انہیں کوئی نقصان نہ تھا، اور اللہ تو ان کا حال اچھی طرح جانتا ہے۔ یقیناً اللہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر کسی کی ایک نیکی ہو تو اللہ اسے دگنا کر دیتا ہے اور اپنے ہاں اسے اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ پس اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ان لوگوں پر بطور گواہ پیش کریں گے۔ اس روز کافر اور جو لوگ رسول کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں اور زمین کے برابر ہو جائیں،
اور اللہ سے کوئی بات کوئی نہیں چھپا سکیں گے، اور وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جایا کرو یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اور جنابت کی حالت میں بھی یہاں تک کہ غسل کر لو، مگر یہ کہ کسی راستے سے گزر رہے ہو، اور اگر تم بیمار یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کر آیا ہو اور تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہو اور تمہیں پانی میسر نہ آئے، تو پاک مٹی پر تیمم کیا کرو، چنانچہ اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کرو، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا، لیکن وہ ضلالت خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو بہتر جانتا ہے، اور تمہاری سرپرستی کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور تمہاری مدد کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلمات کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نہ مانا، اور سنو لیکن تیری بات نہ سنی جائے، اور اپنی زبانوں کو مروڑ کر دین پر تان کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اور اگر وہ کہتے ہم نے سنا اور مان لیا اور سنیے ہم پر نظر کیجئے، تو یہ ان کے حق میں بہتر اور درست ہوتا، لیکن اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، اس لیے سوائے تھوڑے لوگوں کے وہ ایمان نہیں لاتے۔ اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی اس پر ایمان لے آؤ جسے ہم نے نازل کیا ہے، جو تمہارے پاس موجود کتاب کی بھی تصدیق کرتا ہے، قبل اس کے کہ ہم بہت سے چہروں کو بگاڑ کر ان کی پیٹھ کی طرف پھیر دیں، یا ہم ان پر اسی طرح لعنت کریں جس طرح ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی، اور اللہ کا حکم تو ہو کر ہی رہتا ہے۔ اللہ اس بات کو یقیناً معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ دیگر گناہوں کو جس کے بارے میں وہ چاہے گا معاف کر دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا اس نے تو عظیم گناہ کا بہتان باندھا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک باز خیال کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ دیکھ لیجئے یہ لوگ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھتے ہیں، اور صریح گناہ کے لیے یہی کافی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ نساء کی پہلی 50 آیات کا ترجمہ مکمل ہوا۔ خدا ہم سب کو قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔